اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، تیرے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد. کل روز شہادت ہے حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی، اس لیے اور آج شب ہے تو مجالس بھی ہوں گی. چند عرائض امام علیہ السلام کی زندگی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم رہے کہ ائمہ معصومین نے کتنی سختیاں، کتنی تکلیفیں، کتنی مشکلات برداشت کی اور ہم تک دین کو پہنچایا. اور یہی ان کی بڑائی، یہی ان کی بزرگی، یہی ان کا احسان انسانیت پر ہے. اتنے بڑے ہوتے ہوئے بھی، اتنے عظیم ہوتے ہوئے بھی، اللہ تعالیٰ سے اتنے نزدیک ہوتے ہوئے بھی تکلیفوں، مشکلات، پریشانیاں، حالات سب کا سامنا کیا اور ڈٹے رہے اور تمام انسانیت کے لیے نمونے عمل کے طور پر سامنے آئے. امام محمد تقی جواد علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں اور تقریباً 4 سال کی عمر تھی جب 8ویں امام علیہ السلام کو مرو بلوایا گیا، یعنی نیشاپور، اور پھر بعد میں مشہد امام رضا کے نام سے مشہور ہوا. اور امام علیہ السلام یعنی 8ویں امام علیہ السلام کو وہاں پر مجبوراً قیام کروایا گیا. تو 9ویں امام علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما تھے. 4 سال کی عمر تھی جب آپ کو مرو کی طرف بلانے کے لیے لشکر آیا اور فوجی آئے تو امام علیہ السلام نے یعنی 8ویں امام نے 9ویں امام کو اسی وقت علوم امامت و منصب امامت سے تمام چیزیں اطلاع دے دی جو تھی. صرف ریوائز کرنا ہوتا ہے اور اختیار دینا ہوتا ہے، کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ اب آگے حالات کیا ہوں گے، آیا والد صاحب سے زندگی میں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. امام کی زندگی کے واقعے کی طرف جانے سے پہلے حالات کی طرف توجہ کرتا چلوں کہ دیکھیں اسلام کی تاریخ کا ایک عجیب باب وصال رسول اکرم سے شروع ہو گیا. اس عجیب باب کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھا گیا بعد میں کہ جس طرح سے پہلے خلیفہ کو چنا گیا، کیوں بعد والے خلیفہ کو، یعنی آپ کو تو ویسے ہی چن لیا گیا، آپ اپنے بعد والے یعنی تیسرے خلیفہ کو اس طرح سے چننے کے لیے نہیں کہہ رہے جس طرح سے آپ کا جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور اہل سنت کی معتبر اس میں موجود ہے کہ وہ ایک ایسا عمل تھا جو اچانک عمل انجام پا گیا، اب کوئی وہ عمل انجام دے تو اسے قتل کر دینا چاہیے. جملہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی چیزیں وہیں سے ایک مختلف راستہ اختیار کرنا شروع کر گئی. اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ اگر ایک 100 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے، اب تو بنتی ہیں، دبئی میں ہے، سعودیہ میں ہے، اس بلڈنگ کو ٹیڑھا کرنے کے لیے 1 میٹر ٹیڑھا کرنے کی ضرورت نہیں. جو پہلی اینٹ رکھی نا آپ، اسے 1 یا 2 سینٹی میٹر، میں زیادہ کہہ رہا ہوں لیکن صرف سمجھانا، آپ تھوڑا ٹیڑھا رکھ دیں. پہلی اینٹیں 1-2 سینٹی میٹر جو صحیح ہونا چاہیے اسے ٹیڑھا رکھ دیں، یہ بلڈنگ اوپر جائے گی، خود بخود ٹیڑھی ہو جائے گی.
اور پھر آگے اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتا۔ اسلام کی جو ایک عمارت تھی جس کو 1,24,000 انبیاء نے اپنی محنتوں، زحمتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کے ساتھ، قرآن مجید میں سارے بیانات موجود ہیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہوں، حضرت اسماعیل ہوں، حضرت ہود ہوں، حضرت لوط ہوں، تمام انبیاء، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس، یعنی جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا اور جتنے انبیاء تھے، ان کی محنتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب پر دین کو کامل کیا اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے دین کو کامل کر لیا، تمہارے پر نعمتیں پوری ہو گئیں اور یہ اسلام تمہارے لیے قابل قبول قرار دے دیا گیا۔ اب جو اسلام قابل قبول قرار دے دیا گیا اس کے بعد ضرورت نہیں تھی کہ ہم آ کر اپنی طرح سے بیٹھ کر کہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر قوانین جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اور رسول اکرم کے ذریعے پہنچا دیے۔ کسی بھی قسم کی کوئی کمی کا کوئی قائل ہو جائے تو وہ پھر دین کے مسئلے میں مشکل کا شکار۔ جو بنیادی تھی سب واضح ہو گئی، سب بتا دی گئی۔ انہی بنیادوں کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا کائنات امام حسن، امام حسین اور 12 امام تک وہ سلسلہ چلنا تھا اور انہوں نے اپنا وظیفہ پورا کیا۔ جو اسلام کے اندر مشکل آئی وہ وہاں سے آئی کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، جس کے لیے کوئی بھی قرآن کا ریفرنس نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، آپ حدیث سے ریفرنس دے دیں۔ آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، آپ کتاب سے ریفرنس دے دیں۔ ہم تو قرآن اور حدیث کے قائل ہیں، ہمیں تو مشکل نہیں ہے، ریفرنس تو لائیے۔ ہم اپنا ریفرنس لاتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جن کو اولی الامر بنا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر عقلاء سے پوچھو کہ جس کو ہم اولی الامر بنائیں اس کی اطاعت رسول کی جیسی اطاعت ہوگی یا جس کو اللہ اولی الامر بنائے اس کی اطاعت رسول جیسی اطاعت ہوگی؟ بہت سادہ، یعنی 2 4 والی باتیں ہیں، لیکن جب پیچیدہ کرنا چاہیں تو اتنی پیچیدہ ہو جاتی۔ پھر یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو بنی امیہ کے ہاتھ میں جو سلسلہ آیا، بنی امیہ نے دین کا جو حشر کیا اس کی واضح مثال، یعنی کوئی بھی کہے کہ نہیں بنی امیہ کا کوئی قصور نہیں تھا، تو ہم صرف ایک جملہ پوچھتے ہیں کہ چلو بنی امیہ کا کوئی قصور نہیں تھا نا، یہ بتا دو کربلا کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، جواب تم دے دو ہم تسلیم ہو جائیں گے، لیکن اگر تم جواب نہیں دے سکتے ہو تو پھر ہمارے سامنے کیا بات کر رہے ہو، ہماری دلیل کو کیوں رد کر رہے ہو؟ یہ بنی امیہ نے سلسلہ شروع کیا حکومت کا۔ کتاب لکھی گئی خلافت و ملوکیت، علامہ مودودی نے کتاب کو لکھا اور اس میں چیزوں کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ کس طرح سے دین کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ تو ہم یہی سوال کرتے ہیں، میں کئی بار کہہ چکا اور پھر کہوں گا کہ ہم اپنے، کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا تھا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور سب قریش میں سے ہوں گے، ہم اپنے 12 خلیفہ کا نام دے دیتے ہیں تو اپنے 12 خلیفوں کا نام دے دو، زیادہ نہیں چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد تو یہ جو ملوکیت کی طرف چیزیں چلی گئیں بہانے کر کر کے، اور انسان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے ہیلے بہانے بہت کر دیتا ہے، جو سیدھا کام ہے اس کے لیے بہانوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ڈائریکشن لی گئی ملوکیت کی، اور اہل سنت نے اس ملوکیت کو قبول کیا، اہل سنت نے اس ملوکیت کو قبول کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بنی امیہ حکومت کرتے کرتے ایک اور گروہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی یہ اتنی حکومت کر چکے اب ہم بھی حکومت کریں۔ بنی عباس کھڑے ہوئے اور بنی عباس نے نعرہ کیا لگایا، نعرہ کتنا خوبصورت، جیسے خوارج نے لگایا تھا لا حکم الا للہ۔ میرے مولانا نے فرمایا کہ نعرہ تو بالکل صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن اس سے مراد غلط لی جا رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہمارے ممبروں سے بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، بہت ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھیں، اور جس طرف لے جائے جا رہے بہت خطرناک ہے۔ گفتگو ہوگی زندگی رہی تو کہ لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ کوئی کہہ دے کہ نہیں غلط ہے تو قرآن کی آیت کو غلط کہہ دے، لیکن میرے مولا نے ظاہراً نہج البلاغہ میں اس کی تشریح فرمائی ہے،
کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، کلمہ بالکل صحیح ہے لیکن اس سے مراد کیا لی جا رہی ہے؟ باطل لی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے بنی عباس کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ الرضا من آل محمد، آل محمد پر جو ظلم ہوا ہے اس کا ہم بدلہ لینے کے لیے اٹھے ہیں۔ جملہ کتنا خوبصورت تھا۔ جتنے الگ الگ گروہ تھے سب کو اپنے پرچم کے نیچے جمع کیا، جنگیں ہوئی، خوب کام ہوا۔ اس کے بعد جب تخت مل گیا، سب کچھ ہو گیا، تو جو ان کا سپہ سالار تھا اسی کو بلایا اپنے دربار میں، اور وہ سمجھ گیا کہ اب کام خراب، جس نے ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کو بغداد میں اور کہاں کا تحقیق کیا، اس کے بعد اس کو بلایا، اس کا کہا تم نے یہ میرے خلاف یہاں بات کی، میرے خلاف یہاں بات کی، جاؤ اس کو لے جاؤ گردن اڑا دو۔ ظالم یہی کرتے ہیں کہ جب کام ختم ہو جاتا ہے، کینیڈی کو جس نے شوٹ کیا تھا اس کو بھی شوٹ کر دیا ہے، اور جس نے اس کو شوٹ کیا تھا اس کو بھی، لیاقت علی خان کو جس نے مارا تھا پیچھے سے کس نے اس کو فائر کیا، اور اس فائر کرنے والے کو بھی پیچھے سے۔ تاریخ دیکھ لیجیے، یہ آئے اس نیت سے زبان طور پر کہ حکومت ملے، لیکن حکومت ملنے کا صحیح اور آسان جیسے آج کل کے سیاستدار کرتے ہیں، انہوں نے جناب اہل بیت علیہ السلام کے حق کو دلانے کے لیے اور حق کی باتیں کریں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ بنی عباس کو حکومت مل گئی، حکومت ملی، انہوں نے بلا دیا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم نے اپنی محنت سے لیے۔ امام رضا علیہ السلام کو بلایا، وہاں پر جس طرح سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ اب امام جواد علیہ السلام اسی ظالم حکومت کے زمانے میں ہیں، اور امام جواد علیہ السلام کی کل عمر 25 سال 3 مہینے اور 12 دن یا 21 دن ہے زندگی۔ سب سے کم عمر امام جن کو پھر شہید کر دیا گیا سن 220 ہجری میں، 194 ہجری میں ولادت تھی، 220 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام جواد علیہ السلام کی زندگی میں مشکل یہ تھی کہ کم سنی، خود شیعوں کو شک و شکوک پیدا ہو گئے۔ دیکھیں اگر عقیدہ واضح نہیں ہوتا نا تو پھر آگے جا کے کہیں نہ کہیں مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ممبروں سے امامت کے عقیدے کو، دیکھیں ہم سب اماموں کو مانتے ہیں، یعنی جو 12 امام ہیں ہم مانتے ہیں، 13واں کوئی امام ہے نہیں ہمیں، لیکن یہ 12 اماموں کو کس حد تک ماننا ہے، یہ جب تک ہمارے لیے دلیل کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اور ائمہ معصومین کی زندگی سے ثابت نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں میں اور آپ غچہ کھا جائیں گے، ہم ٹیڑھا راستہ اختیار کر جائیں گے۔ کر رہے ہیں نا لوگ، کر رہے ہیں لوگ۔ کیا صرف مولا کائنات، دیکھیں میری بات کو منفی مت لیجیے، کیا صرف مولا کائنات امام ہے؟ کیا صرف امام حسن امام ہے؟ کیا صرف امام حسین امام ہے؟ باقی امام نہیں ہیں، ان کے لیے تو کوئی آپ منقبت نہیں پڑھتے، ان کو تو کوئی یاد نہیں کرتے، تھوڑا بہت پڑھ، یعنی کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ مشاعرے میں گئے، مثلا امام رضا، امام جواد، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، یا مثلا مشاعرہ ہے، ذکر جو ہے مولا کائنات کا، میں نہیں کہتا غلط ہے، یہ نہ کہیں کہ میں سے میں نے کہا کہ جناب نہیں، جس امام کا زمانہ ہے اس کی شان میں بھی تو کچھ منقبت کہتے تو نہیں، کیونکہ کچھ لکھ لی ہیں تو ہو گئے۔ یہ جو ظلم ہم اماموں پر کر رہے ہیں وہ یہی ہے، نہ ہم اپنے بچوں کے نام ان ائمہ معصومین کے نام پر رکھتے ہیں، امام جواد، امام علی النقی، امام حسن عسکری رکھتے ہیں، لیکن اتنا نہیں، ان سے اتنی عقیدت نہیں پیش۔ تو ہمارا تو اپنا ایک مسئلہ ہے ہی، یہی مسئلہ اہل سنت کے ہاں، پھر بادشاہوں کے ہاں۔ تو اس زمانے میں ظاہراً مامون الرشید نے امام علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد کوشش کی کہ اپنے پاس رکھیں، امام نے قبول نہیں کیا، بالآخر احترام اور عزت کچھ عرصے رکھا، اور پھر امام واپس مدینہ چلے گئے۔ اب امام سے روابط اچھے تھے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ امام سے محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ہمیں ایسے محبت اور احترام کرنے والے نہیں چاہیے جو نام امام کا لیں اور کام جو ہے وہ شیطان کا کریں۔ ہمیں تو ایسے محبت، ہم بھی اگر ایسے ہیں تو اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں ایسا نہ بنائے۔ پھر امام علیہ السلام کو تقریباً 8 سال اور 9 سال کی عمر تھی، آپ کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد ایک بہت بڑا مناظرہ رکھا گیا۔ وہ جو درباری لوگ تھے وہ کہہ لگے کہ پہلے تو تم نے ان کے باپ کو اتنی عزت دی، اب اس کو، باپ تو چلو پھر بھی ایک ایج تھی، یہ تو بچہ ہے، اس کی کیا عزت دے رہے ہو، 8-9 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ وہ تو کہ چل ایسا کرتے ہیں، امام کا امتحان کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے دل میں امام کی امامت کتنی رسوخ کی ہوئی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں یہ چیلنج دوں گا، امام تو امام ہے، وہ قبول کریں گے اور پھر چیلنج جیت جائیں گے۔
یہاں مشکل آتی ہے شیعوں. میں نہیں کہتا وہ شیعہ تھا، لیکن امام کو امام جانتے ہوئے، امام کی امامت کو دل میں تسلیم کرتے ہوئے. اسی امام الرشید اپنے باپ ہارون رشید سے پوچھا تھا جب اس نے اپنے زمانے کے امام علیہ السلام سے کا احترام کیا اور عزت کی. کہا کہ آپ اتنی عزت کرتے ہیں، اتنے احترام کرتے ہیں، بعد میں جا کے پھر پڑھتے ہیں. کہا کیا کروں، حق اور حقیقت کو تو نہیں ٹال سکتا نا میں. نہیں، امام ہے. نویں امام کو بلایا گیا، یعنی امام جعفر علیہ السلام کو بلایا گیا. بہت بڑا دربار، بقول بعض لکھنے والوں کے تاریخ میں ہے کہ 900 تو وہ لوگ تھے جو علماء اور فقہا اور فلسفی اور بڑے بڑے لوگ تھے. 8 اور 9 سال کی عمر کی امام علیہ السلام کی. اور یحییٰ ابن اکثم کر کے اس زمانے کا قاضی القضات تھا، سب سے بڑا، یعنی اس زمانے کا عالم سمجھا جاتا تھا، قاضی تھا. اس کو بلایا گیا. اس سے کہا گیا بھئی آپ کا اس سے مناظرہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، جب ایسا کوئی آ جاتا ہے تو چلو بادشاہ کہہ رہا ہے تو مان لیتے ہیں. میں خلیفہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ خلیفہ تو رسول نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں، وہ بادشاہ ہیں. بادشاہ نے کہا ہے تو چلو کر لیں. بادشاہ نے کہا کہ آج آپ کو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. امام تشریف لائے تو امام کو بادشاہ نے اپنے برابر میں بٹھا دیا. ختم ہو گئی بات. اب جب مناظرہ شروع ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا اجازت ہو تو برخوردار سے معذرت کے ساتھ سوال کر لوں. میں نے کہا بھائی آپ خود ہی امام سے پوچھیں. کہا برخوردار اجازت ہو تو کوئی سوال کر لوں. ان کا سوال کر لوں. اب ان کو کیا پتا کہ علم لدنی والے لوگ جو ہیں ان کے سامنے جب تم کھڑے ہو تو تمہارے چیتھڑے اڑا دیے جاتے ہیں نا. کہ ائمہ معصومین کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں دکھاتے. یہ ان کی شخصیت کا حسن اور امام ہونے کی حیثیت ہے. بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا. وہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑا بن کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی گھڑی مہنگی پہنتا ہے، کبھی پین مہنگی لگاتا ہے، کبھی اینک لینے کی جگہ پتہ چلا ایک اینک 75,000 کی. میں نے کہا کہنے لگے دیکھ پہننے والے پہنتے. پھر کہنے لگے آپ کو دکھاؤں 1.5 لاکھ کی اینک. میں نے کہا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کہ وہ پہننے والوں کو فرق پڑتا ہے. تو جو نہیں ہوتا نا وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. جو ہوتا ہے جیسے ہم ہیں نہیں تو ہمارا بڑا ٹائٹل لکھا جاتا ہے، علامہ آیت اللہ پتہ نہیں ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں. لیکن جو ہوتے ہیں ان کو لکھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو امام علیہ السلام نے کہا بھائی پوچھ لے، تجھے بھی پوچھنا. اس نے سادہ سا سوال کیا کہ اگر کوئی احرام میں اگر مثلا شکار کر لے تو کیا ہوتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھے کہا تیرا سوال ناقص ہے. کہا میرا سوال تو بہت سادہ ہے. اگر کسی نے احرام میں شکار کر لیا تو کیا اس کا کفارہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا سادہ سوال تھوڑی ہے جو تم کہہ رہے ہو. میں چھوٹا سا سوال پوچھوں. امام نے پوچھا کہ یہ احرام پہننے والا حرم کے اندر تھا حرم کے باہر تھا؟ نمبر 1. نمبر 2، حرم کے اندر یا باہر جو بھی تم جواب دو گے اس نے اڑتے پرندے کا شکار کیا، زمین پہ چلنے والے کا شکار کیا؟ احرام جو تھا وہ عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ امام نے ایک کے بعد ایک، انشاءاللہ رات مجلس ہے اس میں بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا اور پورے واقعے کو بیان کروں گا. بولتے بولتے امام علیہ السلام نے تقریباً 13-14 شقیں نکال دی. پورا مجمع اشش کرنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا. بھائی دیکھیں ہم جو فقہ پر اتنا زور دیتے ہیں اس لیے کہ اماموں نے ہمیں بیان ہے، ائمہ معصومین نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی چیز کو چھوٹا مت لے لو. صرف ایک چھوٹا سا سوال، یہ جو کہتے ہیں نا ہم کیا کہتے ہیں اخباری ہیں، چلو تم کو اخباری ہونا مبارک، پہلے بھی علماء اخباری رہے ہیں. صرف اتنا بتا دو کہ اخباری ہونے کے بعد اگر اس طرح کے سوال آ جائیں اور 14 شق امام علیہ السلام نکال کے دیں تو آیا تم ان 14 شق اور باقی چیزوں کی بھی بہت سی شقیں نکلتی ہیں. مثلا خواتین کے مسائل ہیں، ان مسائلوں کی اتنی شق نکلتی کہ ابھی بھی اگر کوئی ہم سے سوال کرے ہمیں نہیں آ رہتا، کتابیں کھول کے جواب دینا پڑتا ہے. وہ آ کے کہتا ہے جناب مجتہدین کی کیا ضرورت ہے، ہم خود ہی قرآن کو سمجھیں، ہم خود ہی حدیث کو سمجھیں. سمجھ سکتے ہو تو سر آنکھوں پہ، لیکن تمہاری سمجھ میں آنا مشکل ہے، اس لیے کہ 20 سال 30 سال اجتہاد کرتے ہیں پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے کیا کہا، ائمہ معصومین نے کیا کہا. اور آج کے زمانے، اب دیکھیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے اس بات کو یہاں اس لیے کنورٹ کیا کہ تھوڑا سا سمجھاؤں. کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے کرپٹو کرنسی. 2-3 جمعے پہلے 4 جمعے پہلے عرض کر چکا ہوں، صرف مثال کے طور پر. کرپٹو کرنسی کیا ہے بھائی؟ آپ جیسے
کرنسی استعمال کرتے، نوٹ استعمال کرتے، سکہ استعمال کرتے تھے، سونا چاندی استعمال کرتے تھے، کریڈٹ کارڈ آ گیا، ڈیبٹ کارڈ آ گیا، اب کرپٹو کرنسی آ گیا. اب کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے موبائل میں ہے، آپ اسی کو دے دیں. جیسے ایزی پیسہ وغیرہ کرتے ہیں اس کی بہت ایڈوانس، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پیسہ اس میں لگا ہوتا ہے تو کہیں کوئی چھین کے نہ لے جائے. اب اتنی سی بات ہے نا، کم از کم 6 سال ہوئے ہیں. میں مجتہدین سے پوچھتا ہوں اور مجتہدین بعض جواب دے کر کہتے ہیں کہ مولانا ابھی بھی احتیاط کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ چیزیں واضح نہیں ہیں. یہ مجتہدین کے لیے ہاں یا نہ کہہ دینا تو کوئی دیر نہیں لگتی نا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں. آج اگر ہم نے ایک چیز صحیح طرح اجتہاد کر کے قرآن اور سنت و اجماع اور عقل کے ذریعے جواب نہیں دیا، کل کو کسی کو نقصان ہو تو جواب تو ہمیں دینا ہے نا. تو یہ نوے امام علیہ السلام نے وہاں پر مختلف شقیں نکال کر بتا دیا کہ دین کو اتنا آسان نہ لینا، دین کو سمجھنے کے لیے بڑی گہرائی کی ضرورت ہے، اور انہی علوم ائمہ معصومین سے استفادہ کر کے پھر چیزوں کو آگے بڑھاؤ تاکہ لوگ خدا نخواستہ غلط راستے پر نہ چلے جائیں، جس طرح سے لوگ کسی اور راستے پر آپ کے سامنے جا رہے ہیں. اور آپ یعنی ظاہر ہے میں کھل کے یہاں باتیں نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں آپ کو ان کی مثالیں دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو پھر کیسے ہوگا؟ یعنی ایک مولوی سے آپ اس کمرے میں ایک سوال کیجئے، اس سے جواب لیجئے، وہی سوال اسی مسلک کے مولوی سے دوسرا سوال، دوسرا جواب، تیسرے 6 مولویوں کو بٹھا دیجئے، سب کے جواب الگ ہوں گے. وہ ایک حدیث دے رہا ہوگا، وہ دوسری حدیث دے رہا ہوگا، وہ تیسری حدیث دے رہا ہوگا. اہل سنت جو اس وقت دین میں اتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمارے لوگوں بھی چیزیں دین سے نکالنے کی آ رہی ہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سیکولر طاقتیں آ کر ہمارے نوجوان نسل کو اپنی طرف لے جائے گی. اس لیے ائمہ معصومین کی زندگی کا مطالعہ کریں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو نوجوانوں تک پہنچائیں. اب جب امام علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے اور عزت دے دی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. بیٹی کو لے کر آپ یہاں ٹھہرے نہیں، 1 سال بعد چلے گئے واپس مدینہ میں آپ نے جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے کی نسل سے جو خاتون تھی ان سے شادی کی. وہاں سے امام علی النقی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہی چیز اس بات کا باعث بنی کہ پہلی بیوی جو بیٹی تھی مامون رشید کی، اس نے اپنے ماموں یا چچا کو خط لکھا، اس لیے کہ باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، اور اس نے امام کو بلایا اور امام کو زہر دے کے شہید کر دیا. کیوں؟ کیا تم کو پریشانی ہے؟ ایک عالم دین ہے نا، 900 عالم دین تھے، ایک اور عالم تمہاری نظر میں تو عالم دین نہیں. پتہ ہے کہ یہ امامت کا سلسلہ ہے، اور اگر یہ پنپتا رہا، یہ شجر طیبہ اور بڑا ہو گیا تو ہماری حکومت کو خطرہ ہو جائے گا. جس طرح باقی اماموں کو شہید کیا گیا، امام علیہ السلام کی بھی شہادت واقعی. پالنے والا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں ائمہ معصومین کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، کورونا کے شر سے محفوظ فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما دے، دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. درود آپ لوگوں کی تھوڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے، اسے بلند پہ اور ہر امام کے نام پر اسی طرح سے پڑھیں. تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور تقوی کا ضروری حصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پرواہ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہیں، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے. درود پڑھ دیں محمد والے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان میں جسارت کرنے والے نے جسارت کی، اور الحمدللہ مومنین نے آواز اٹھائی، علماء نے آواز اٹھائی، قائد محترم نے باقاعدہ اس پر ایکشن لیا، بزرگوں نے ایکشن لیا، اور ابتسام الہی اور احتشام الہی ظہیر نے اپنے آپ کو اس سے بری قرار دیا اور باقاعدہ ائمہ معصومین کے احترام میں بیان دیا. میں اچھا لگا، اور اچھا ہے اتحاد اور وحدت اور محبت، اس لیے کہ
اتفاق کی ایک ہی رسی ہے جو عروۃ الوثقیٰ ہے، وہ اہل بیت علیہم السلام. اس پر ہر مسلمان متفق ہے، جو متفق نہیں وہ باہر نکل جائے. ہمیں اچھا لگا کہ اس طرح سے ایک کام انجام دیا گیا، لیکن ایک چیز ہماری طرف سے نامناسب ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی ملک میں رہتے ہیں نا تو ملک کے قانون کے مطابق جانا چاہیے. آپ کے پاس قانون ہے، آپ کے پاس وکیل ہیں، آپ کے پاس کورٹس ہیں. جیسے ہمارے بہت سے لوگوں کے پیچھے کیس کر کے پیچھے پڑا جاتا ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے اور وہ لوگ خود ایکشن نہیں لیتے، ہماری طرف سے اس طرح سے اعلان کرنا کہ یہ انعام دیا جائے گا جو یہ کام کر دے گا، یا مثلا غیرت دلانا کہ اس کو ڈائریکٹ ہی کیا جائے. اگر یہ ڈائریکٹ حملے شروع ہوں گے نا تو پھر بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے. پھر مشکلات اتنی بڑھ جائیں گی کہ شاید ہم سوچ بھی نہ سکیں. میں اہل سنت کے علماء جنہوں نے اس معاملے میں بہت اچھے اقدامات کیے، شیعہ علماء اور قائدین نے تو کیا ہی کیا، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ ہمیں ملک کے قانون کے خلاف جا کر نقصان اٹھانا پڑے گا. اور اگر خدا نخواستہ ہماری بھی گفتگو ہوتی ہے نا، ہمارے بھی تو 8-10 لوگوں پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. اب وہ ایف آئی آر اتنی سنگین نہیں ہے کہ اہل سنت اس پہ اقدام کریں، لیکن کل کو کوئی ذاکر کے خلاف بات آ جائے اور پھر کوئی انعام لگا دے تو پھر کہاں جائیں گے؟ نہیں، ہم ایک تو کیا کہتے ہیں اس فعل کی کہ جس نے شان امام میں توہین کی، اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسری مذمت اس بات کی ہے کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچی نا، آپ آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، آپ سے ذمہ دار کو بھیج سکتے ہیں. آپ نے خود بھی تو تبلیغ کر دی نا اس کی. آپ نے تو خود آپ کے فارورڈ کرنے سے جتنوں نے سنا وہ بھی تو کیوں نہیں سوچتے؟ میں چند دن بار کہہ چکا ہوں، یہ ایک بٹن فارورڈ کا دبانا جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری لاتا ہے. میرے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کے خلاف جسارت ہوئی ہے میں اس کو کہیں آگے بھیجوں. جو ذمہ داران سے ان سے بات چیت ہو رہی تھی ان کے پاس بھی تھی، ہمارے پاس. ابھی اسلام آباد میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اور جو وہ اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی. اب ہر کوئی بھیج رہا ہے. بابا 2 ہفتے سے کہہ رہا ہوں یہ اشاع فاحشہ حرام ہے. وہ کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. اگر اس نے غلطی بھی کی ہے تو میں اور آپ تو اس پہ پردہ ڈالنے والے ہوں گے. ہم اس کی مثلا خدا نخواستہ اشاعہ نہیں کر سکتے. جس نے خدا نخواستہ اس کلپ کو یا اس کلپ کو یا اس طرح کے کلپ کو فارورڈ کیا وہ اللہ سے معافی مانگے. یہ قابل قبول، اہل بیت کے چاہنے والوں سے قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس گندگی کو پھیلانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ رب العالمین اپنے زمانے میں ہر ہفتہ گزرتا ہے اور ہمارے لیے یہ چیز کھل کے سامنے آتی ہے کہ جو اپنے آپ کو اتنی سپر پاور کہتے تھے امریکہ اور نیٹو پلس جو ساتھ ان کے تھے، آج ان کو اتنی بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا. ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بٹگرام ایس بیس جو 9/11 کے بعد ان کے عملیات کا مرکز تھا، جو 9/11 کے بعد بھئی ہمارے عملیات کا مرکز کربلا ہے نا. ہاں اگر کربلا والے نعوذ باللہ چھوڑ کے چلے جاتے تو کہا جاتا نا کہ یہ دیکھو سب نے شہادت پائی کہ ہم یہی ڈٹے ہوئے ہیں قیامت تک یہی ہیں، اور جو ظالم آتا ہے آئے اگر ہمیں نکال سکتا ہے. بہت سے ظالم آئے، پانی چھوڑا، کھیت بنائے، یہ کیا وہ کیا، ہاتھ کاٹے پیر کاٹے، وہ سب ظالم چلے گئے. شیعہ آج بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا. مرکز تھا نا، امریکہ کا یہ مرکز بنا تھا. آپ اگر گہرائی میں جا کر نیوز کی انالیسس دیکھیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے کہ بٹگرام ایئر بیس کو چھوڑتے وقت انہوں نے افغان کمانڈرز جن کے ہاتھ میں ڈیل دینی تھی یا لیڈ دینی تھی یا چارج دینا تھا ان کو بتائے بغیر چھوڑ کے نکل گئے. یعنی واقعاً کوئی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے تو کیسا کرے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ علی کے فرزند حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑی کرامت ہے. میں کہوں گا کرامت ہے کہ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم ڈٹے رہو گے تو امریکہ کبھی بھی تمہارے مقابلے میں ٹھیک ہے تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گا، تمہارے 2 لاکھ لوگ شہید کرے گا. اسی کی مثال میں دیتا ہوں. عراق میں امریکہ نے بڑی کوشش کی. حشد شعبی جو شیعہ نوجوانوں کی ایک فوج بنی مراجع کے انڈر میں، مقتدیٰ صدر والی نہیں، اس سے ہٹ کے ایک فوج بنی.
جنہوں نے 7 سال داعش کا مقابلہ کیا. اب امریکہ کے خلاف ان کے بھی کچھ معاملات ہوئے, امریکہ نے کہا اس کو بین کرو, امریکہ نے کہا ان کی اینیول مارچ پاس نہیں ہوگی. کل یا پرسوں میرے پاس ویڈیو آئی, میرا دل بڑا خوش ہوا. یہ نوجوان اس زبردست طریقے سے مارچ کر رہے تھے اور امریکی لوگ ناراض ہو کر اس مارچ پاس سے نکل رہے تھے کہ ہم اس مارچ پاس کو دیکھنے نہیں آتے. اور امریکہ اب عراق میں بھی ذلیل ہوا, شام میں بھی ذلیل ہوا, افغانستان میں بھی ذلیل ہوا. امریکہ کے ساتھ ساتھ یہ جاہل یورپین نیٹو بھی ذلیل ہوئے. اور ابھی ٹھہریے گا, کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ علی کے چاہنے والوں کے مقابلے میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ ضرور ذلیل ہوتا ہے, لیکن حتی لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. ایران کا بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ اس نے افغان حکومت والوں کو بلایا, طالبان والوں کو بلایا, جس کو امریکہ نے قبول نہیں کیا اور کہا ہم بہت نزدیکی سے دیکھ رہے ہیں, دیکھتے رہو, تمہاری پالیسیز غلط تھیں. ایران نے بلا کے دونوں طرف بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کی. جیسے کہ آج کی خبر یہ کہ افغانستان اور ایران کا جو بارڈر ہے اس کو بھی طالبان نے پکڑ لیا. تو طالبان کے حالات آپ اگر دیکھیں تو آپ کو ہوگا کہ یہ مزدور 2 پٹی کے چپل پہنے ہوئے ہیں, نہ ان کو فوجی بوٹ کی ضرورت ہے, نہ ہیلمٹ کی ضرورت ہے, اور جاتے ہیں لڑتے ہیں. ان کا مقابلہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا. اور میں اس وقت تک کی پاکستانی حکومت کی پالیسی کو سراہتا ہوں کہ اچھا ہے نیوٹرل رہیں, دونوں طرف کو سمجھائیں, اس لیے کہ انڈیا, اسرائیل اور ان کے جو بعض احباب ہیں وہ اب کھیل کھیلنا چاہتے ہیں کسی طرح سے. دیکھیں لیبیا تباہ ہوا, شام تباہ ہوا, یمن تباہ ہوا, عراق کو برباد کیا. آپ دیکھ لیجئے کہ عراق بہت بری طرح سے برباد ہوا ہے, ورنہ تیل والی اکنومی کہاں سے کہاں پہنچتی. افغانستان تباہ ہوا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہمارا پیارا ملک جو الحمدللہ سب مسائل اپنی جگہ پر, بجلی, پانی, سب, لیکن آج ہم عزت و غیرت اور حمیت کے ساتھ زندہ ہیں. اور یہ زندہ رہنا ہمارے لیے بہت بڑی. آج شہادت کی رات ہے, ہم مجلس سے کریں گے, کل دن ہے, ہم غم منائیں گے, 18 چلا جائے گی, حمید منائیں گے, محرم آئے گا, سفر آئے گا, ماتم کریں گے. یہ چیز ہمارے لیے بہت ارزش رکھتی ہے. علیکم السلام. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آتا ہے اور ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوئے, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کوئی ایک شخص اگر ہمت کرتا ہے تو اس چیف جسٹس پر پی ایچ ڈی کرے اور دیکھے کہ کس طرح سے انصاف کا اور عدل کا خون کیا ہے. کچھ اور بھی ہیں ان کے پیچھے انشاءاللہ نئے چیف جسٹس سے امید ہے کہ وہ اب انصاف کے خون ہونے سے بچائیں گے اور لوگوں کو انصاف ملے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیب اور حکومت نزدیک پہنچ رہی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے, اگر آپ نے بچپن میں لوڈو کھیلا ہو تو لوڈو کے پیچھے اسنیک اینڈ لیڈر کی گیم ہوتی ہے. آپ پہنچتے ہیں 99 پہ پہنچتے تو وہاں سانپ کھڑا ہوتا ہے, نیچے آ جاتا ہے. تو یہ نیب کا بھی چکر کچھ اسی طرح سے ہو جاتا ہے کہ جناب بالکل وہاں پہنچتے ہیں. اور پھر دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, مجھے معلوم ہے 1.5 منٹ اوپر ہو گیا ہے. جس جرم پر سٹنگ پرائم منسٹر کو نام نہیں لیتا بے دخل کر دیا گیا, اسی جرم پر ایک سابق منسٹر کو ضمانت دے دی گئی. نہیں یہ کوئی جرم ایسا اتنا بڑا نہیں ہے. اب دیکھیے تاریخ نا ان چیزوں کو آپ لوگ تو نہیں توجہ کرتے نا, ہمارا تھوڑا سا فیلڈ ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. جس اقامے کے رکھنے پر سٹنگ پرائم منسٹر کو نااہل قرار دے دیا اگر ہمیشہ کے لیے گئے, باقی چیزیں اسی چیز پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ, اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے, انہوں نے جس سابق منسٹر پر الزام تھا کہ یہ اقامہ ہولڈر تھے, ان کو کہنا یہ تو اتنا بڑا جرم نہیں, اس کی ضمانت دی جا سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے سوال بنتی ہیں. آپ لوگ بھی مطالعات کریں سوشل میڈیا میں, فضول چیزوں کو آگے بڑھانے کے بجائے ان باریکیوں کو اٹھا کر آگے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عوام جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھی. پانی کا مسئلہ بہت سیریس ہو رہا ہے, بجلی کا مسئلہ بہت سیریس ہو رہا ہے. امید ہے ذمہ داران اپنا وظیفہ پورا کریں گے. اور کورونا والی بات اب پھر سے ہو گئی ہے, بابا تھوڑا سا SOP پہ عمل کر لیں گے. اب میری اطلاع میں میرے 4 نزدیک جاننے والے جو ہیں اس وقت ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں. آپ اگر تھوڑا سا خیال کر لیں گے, اپنا خیال کریں گے تو ہمارا خیال ہو جائے گا نا. مسجد میں مجلس میں بکرا لینے جا رہے ہیں, رشتہ داروں میں جا رہے ہیں,
ایک ماسک لگا رکھیں، 2 ہاتھ نہ ملائیں، اور تیسرا تھوڑا سا فاصلے سے رہیں تاکہ ایک دوسرے کو کورونا نہ دیں۔ پالنے والے ہمیں اس کورونا کے شر سے محفوظ فرما، دعاؤں کو قبول فرما، عاقبت بخیر فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ پالنے والے تیری بندگی اور اطاعت کی لذت عطا فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔